अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ मैं डेली वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो है कि बस काम बहुत हो जाते हैं। ठीक है, सो आई वांट के मैं रेगुलर हो जाऊँ इंशाल्लाह। बस आप तमाम लोगों ने दुआ करनी है। अच्छा जी, आप रजब के अलावा कोई और टॉपिक पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आप पसंद करें, जिस पे आप राय दें, लेकिन आप तो रजब के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो भाई आज सुने। व्लॉग जो है उसका थंबनेल आपने देख लिया है, थंबनेल के हवाले से बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाले हम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। भाई मैं ना डोगर को ना सल्यूट करती हूँ, अल्लाह की कसम। ऐसा इतना अच्छा दोस्त हर एक का होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए भाई। इतना अच्छा, इतना साफ दिल का बंदा कि जो अपने भाई को भी कह रहा है, भाई जैसे दोस्त यानी कि रजब को भी कह रहा है कि भाई ये मिसाल रजब के लिए भी है, बट ये मिसाल ओन के लिए भी है। जो घर से बंदा रूठा होता है ना, जो अपनों से रूठा होता है, वो चाहे जितना मर्जी बाहर जो है वो किसी का साथ दे दे, 10 दिन 15 दिन 100 दिन, लेकिन आता वो वापस घर ही है। ये उसने बहुत अच्छी मिसाल दी। यहाँ पर उसने ओन को जो है वो बात करने की कोशिश की है, बात लगाने की कोशिश की है कि थोड़ा बहुत वो ठहर जाए। अब जैसे कि आपको पता है कि रजब की पतलू के साथ लड़ाई है और उसके सारे दोस्त अब पतलू से बात नहीं करते क्योंकि एक हो गए हैं। उनके अंदर यूनिटी आ गई है। सारे दोस्त वाकई में उसके जितने भी हैं उनको भी सल्यूट है कि वो एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे हैं, यूनिटी के साथ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यूनिटी वाले लोग ही जो है वो तरक्की कर पाते हैं, और वो एक साथ होते हैं ना तो वो एक जो है पावर आ जाती है उस ग्रुप में। तो अच्छा जी, यहाँ और फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं यार एनू नहीं छेड़ना, सारे छिड़ जाएंगे तो सारे मारनगे कुट के। यहाँ पर ओन का देखा जा रहा है कि ओन जो है वो पतलू के साथ मिल गया, दुश्मन के साथ मिल गया, अपने बहनोई के दुश्मन के साथ मिल गया, और वहाँ पर उसके साथ लाइव आया है। वहाँ पर जो भी जी हजूरी हो रही है, आप ये हैं तो आप मुर्शद हैं तो आप ये हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने तो ज़मीनी खुदाई बना ली है, हैं? आप, ये कौन है पतलू, ये कौन है रजब, ये कौन है ये? आपने तो सोशल मीडिया को इतना अपने ऊपर हावी कर दिया है। आपने अपने बहनोई को डिग्रेड करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि पतलू अच्छा नहीं है ये या वो है, भाई वो अपनी जगह ठीक है, और जो रजब है वो अपनी जगह है, ओन अपनी जगह है, लेकिन ओन का रिश्ता तो रजब के साथ है ना, उसका रिश्ता पतलू के साथ कहाँ है? अब जब दुश्मनी होती है दो लोगों में, तो पहले लोग दुश्मन के किसी ऐसे बंदे को टारगेट करते हैं या किसी को टारगेट करते हैं जिनकी आपस में कोई फाइट हो रही हो। अब ये ओन ने वाकई में अपनी बहन का घर तबाह करना है, जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई है ना वो सारी की सारी तबाह हो जाती। रजब ने ठीक कहा है कि जिसने 2 रिश्ते रखने हैं, 2 घर रखने हैं, वो फिर मेरे साथ नहीं रहेगा। वहां पर ईमान बाजी भी अब लोगों की पीआरस कलेक्ट करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये चंगा टॉर्चर है। मैं कहती हूँ कि एक औरत है पूरे व्लॉग्स में नहीं आई अपने हस्बैंड के साथ, वो इस वजह से कि नहीं नहीं यार लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं आना चाहती, मेरा मूड ही नहीं ठीक है। अब जब अपने ऊपर पड़ी है, जब ये पता चल रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो पैसे देता है, तो फिर आना स्टार्ट हो गई है। जबकि इसको पता है, इस औरत को पता है कि इसके बंदे का काम भी सोशल मीडिया का ही है। अगर ये उसके साथ मिलके काम कर रही होती आज यहाँ पर नौबत ना आती ये वाली। इस बंदी ने उसके साथ काम नहीं किया, और अब अपना अलहदा लोगों की सिंपति हासिल करने के लिए, मैं कहती हूँ कोई सिंपति ना दे ईमान को, किसी भी किस्म की कोई सिंपति ना दे कि भाई यार आपकी माँ कैसे मुंह फाड़ के बातें कर रही है अपने जवाई के बारे में, अपने जवाई के बहन भाइयों के बारे में, जवाई के माँ बाप के बारे में। आपको ये शर्म नहीं आ रही? और किस तरह से अपने बहनोई के बारे में बात कर रहा है, आपको ये शर्म नहीं आ रही? ग्रुपों में आ कह रहे एआई वीडियोस, एआई वीडियोस। एआई ने इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं ली है। फिर बाद में आ जाता है भाई वहां पर क्या कहते हैं, ओन साहब ने तो वैसे लिमिट ही क्रॉस कर दी है ना। उसने तो
ہی کراس دا لمٹ کہ بھئی یار کہ جو ہوتا ہے ہونے دو, بہن کو طلاق ہوتی ہے ہونے دو, اس کو طلاق ہوتی ہے ہونے دو, بھئی دنیا جائے بھاڑ میں نے تو اپنے کیوان کی حفاظت کرنی ہے. یہی اون جب اس کی شادی ہوگی نا, میں دیکھتی ہوں کیسے اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے. یہاں پر یار تم پوری عمر, یعنی کہ 1 سال تک سارے کہتے رہے ہیں کہ ایمان کہاں ہے, ایمان کہاں, ایمان کہاں ہے. ایمان جو ہے ولاگز میں نہیں آ رہی تھی. ہاں ایمان بہت موڈی ہے, ایمان بہت چھوئی موئی ہے. بس ٹھیک ہے, ایمان چھوئی موئی میں وہ چھوٹے چھوٹے دل بنا لیتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ آتی نہیں تھی ولاگ میں. ہسبینڈ بھی پٹ گیا, باقی جو غزل ہے وہ بھی پٹ گیا. وہ کب تک جو ہے یہ تمام چیزیں برداشت کریں؟ اس کے بھائی کو, اس کے غزل کے بھائی کو, غزل کے خاوند کو, سب کو رگڑا دے دیا آپ لوگوں نے. غزل کی بیٹی کو جو ہے وہ بددعائیں مل رہی ہیں. میں نے تو اب آ کے آپ کی اصلیت جانی ہے. مطلب آپ ایمان, یہ کس طرح کی آپ عورت ہیں؟ پہلے تو آپ نے خاوند کا ساتھ نہیں دیا, پہلے خاوند کے ساتھ آپ ولاگ میں آتی نہیں رہی, میرا موڈ نہیں ہے تو میرا یہ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے خاوند کا ساتھ دیا ہوتا نا, آپ کو اب پتہ لگ رہی ہے سوشل میڈیا کے پاور, آپ نے پہلے ساتھ دیا ہوتا نا تو بات ہی کچھ اور ہونی تھی. اون صاحب اور ایمان صاحبہ, میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں, آپ کے پہلے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھے. آپ نے اپنے خاوند کے بلبوتے پہ اور اون نے اپنے جو بہنوئی ہے ان کے بلبوتے پہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اس نے جو ہے وہ 4 چاند لگائے. ٹھیک ہے, آپ کو جو 4 لوگ جانتے ہیں وہ آپ کے خاوند کی وجہ سے اور آپ کے بہنوئی کی وجہ سے جانتے ہیں. بھئی آپ کو اس کا ساتھ دینے کی بجائے, اس سے سوری کرنے کے بجائے, اس جھکنے کی بجائے, ہے وہ ڈوگر صحیح کہتا تھا کہ یہ جو جھک جاؤ, بھئی اکڑ تو مردے میں ہوتی ہے, جھک جائیں آپ لوگ. جھکنے میں کیا ہی حرج ہے؟ میاں کے ساتھ جا کے ولاگنگ کریں, میاں کے ساتھ جا کے PR ایکسیپٹ کریں. یہ کیا اکڑ ہے کہ بھئی یہاں پر آپ سوشل میڈیا پجامہ پہن کے, شرٹ پہن کے آپ سوشل میڈیا کے سامنے آ گئی ہیں, ویسے آپ دوپٹے کے بغیر نہیں آتی ہیں, ویسے آپ جو ہے وہ اپنے خاوند کو جو ہے وہ منہ نہیں لگاتی, اور اسی کے ہی بلبوتے پہ آپ آج جو ہے وہ 4 لاکھ سم تھنگ فالوورز حاصل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. بھئی شیم آن یو یار. آپ لوگوں نے اپنا گھر نہیں بسانا, ایمان نے اپنا گھر نہیں بسانا. ویسے تو بڑی وہ اللہ لوگ بنی ہوتی تھی, ویسے تو بڑی وہ جو ہے اب یہاں پہ پورے سوشل میڈیا پہ تھو ہو رہی ہے کہ وہ اپنی کمائی کا ذریعہ اس نے سوشل میڈیا کو بنا لیا. حد ہو گئی آپ کے والی. آپ کو کہاں سے کمی تھی؟ کس جگہ سے کمی تھی آپ کو کہ آپ جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے خاوند کو دوبارہ ذلیل کر رہی ہے؟ تو یہاں پر جو میں کہتی ہوں کہ ایمان, رجب جو ہیں وہ اپنا میٹر سارٹ آؤٹ کریں گے. اور کون ہے بیچ میں؟ کون ہے؟ اون نے تو کام تباہ کر کے رکھ دی ہے. ڈفرینٹ جو ہیں گروپس ہیں ان میں ایڈ ہو کر, پھر رجب کے دشمنوں کے ساتھ مل کر وہ رجب کو ذلیل کر رہے ہیں. کوئی ایک اچھی بات آپ کر دیتے نا کہ نہیں نہیں وہ میرا بہنوئی ہے, وہ میرے لیے رسپیکٹ کے قابل. آپ تو رسپیکٹ دے ہی رہے, اوپر سے آپ لوگ وہ چوری, اوپر سے سینہ زوری. اس نے تو پھر اپنے غلطی کی معافی مانگ لی تھی, آپ لوگ تو معافی نہیں مانگ رہے. یار یہ کیا مطلب سین چل رہا ہے؟ آپ لوگوں نے تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا اسٹار پلس اوپن کیا ہوا ہے. اسٹار پلس پہ آج یہ ایپیسوڈ لگے گا, کل یہ ایپیسوڈ لگے گا, اس بندے کو مینٹلی ٹارچر دے دے کے. ایمان جیسی عورتیں میں کہتی ہوں کہ مینٹلی ٹارچر دیتی ہیں اپنے خاوند کو. سب کچھ ہوتے سوتے کے باوجود جو ہے نا وہ اپنی ماؤں کے گھر میں رہتی ہیں, بندے سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے علیحدہ رہنا ہے, ہم نے علیحدہ رہنا ہے, علیحدہ رہنا ہے, اور پھر ایسی علیحدہ ہو کے بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ obviously وہ سب کو کاپی کر رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پر ایمان نے غزل کو کاپی کیا, ایمان نے وہاں کی فیملی کے طور طریقوں کو کاپی کیا ہے. عزت ٹکے گی نہیں دینی ہے, اور اوپر سے جو ہے پوری دنیا میں اپنے خاوند کو رسوا کر کے بٹھا دینا. میں کہتی ہوں یہ جو ہے نا چلاکیاں, شکر ہے آپ کو سسرال والے بھی چنگے ٹکرے ہیں ایمان صاحبہ, جو کہ آپ کی چلاکیوں کو سمجھتے ہیں, آپ کی ماں کی چلاکیوں کو سمجھتے ہیں. اگر رشتے توڑنا اتنا آسان ہوتا تو واقعی میں آج آپ کے والد آپ کے ساتھ ہوتے. آپ کو تو رشتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, آپ کو تو خاوند کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ماں نے بتایا ہی کچھ نہیں ہوگا, اور ان کو باپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے.
مردوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کو تو وہ نہیں پتا. تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کی لڑائی کو اتنا زیادہ وسیع نہ کریں. اگر وہاں سے کوئی چیز جوابی کارروائی نہیں ہو رہی تھی تو یہاں سے بھی تمام چیزوں کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ایمان نے گھر نہ بسانے والی باتیں کی ہیں. یہ تو ایمان جو ہے حرکتیں نہ گھر بسانے والی حرکتیں کر رہی ہے, جو کہ بالکل ناقابل برداشت ہے. آپ سے لوگ کیا سیکھیں گے؟ پجامہ پہن کے شرٹ پہن کے باہر آ جاؤ, پی جیز کی پروموشن کرو. ویسے خاون کے لیے ٹائم نہیں تھا, خاون کی بلاگنگ کے لیے ٹائم نہیں تھا. تو یہاں پر آئی ہوپ کہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں, لیکن بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ہائی, ہاؤ یو؟ ہائی. بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور یہاں پر میں رجب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ان تمام میٹر کو آپ جتنا ہو سکے کیمرے کے پیچھے سارٹ آؤٹ کریں. اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن تو ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئیں, کیونکہ یہ لوگ تو بہت پاگل ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو تھوڑا سا فیم مل گئی, یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی توپ ہے. تو جو دوستی سیکھنی ہے, جو یونٹی سیکھنی ہے, تو وہ پھر رجب کے دوستوں سے سیکھنی پڑے گی. جتنے بھی یہاں پر موجود سوشل میڈیا پہ دوست ہیں, ایک دوسرے کو دغا دیتے ہیں, نقصان کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے سیکھنی پڑے گی. تو یہاں پر کہتے ہیں vlog کا دی اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ vlog میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین صاحب. اللہ حافظ. آپ نے کچھ بولنا ہے؟ سے ہائی ایوری ون. اچھا جی ایوری ون, یہ افطاری پہ جا رہی ہے اپنے کزن کی برتھ ڈے بھی ہے اس کی, تو اس کے پاس جا رہی ہے نا؟ ہاں. آج کون سے کلر لالا ڈریس پہننا ہے؟ یس, یلو اینڈ پنک. ٹھیک ہے, اوکے جی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور رمضان کا مہینہ ہے, بہت ساری دعائیں کریں, اور جو ہے اپنے میٹر کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں پر ناراض ہیں آپ کسی سے, کائنڈلی ناراضگی کو ختم کریں. اگر اگلا بندہ ہی ختم نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر آپ کیا ہی کر سکتے ہیں, کتنا کو جھک سکتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کو ضرور دعا میں یاد رکھیں, اس کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کریں. اور بس اللہ